گوادر کے لوگ ڈرنے پر ہے، بلوچستان میں نوجوان بغاوت کر رہے ہیں، لیکن بلوچستان کے لوگوں کے پاؤں تلے سونے کے ذخائر موجود ہیں۔ تو ایک کیسا پاکستان ہے کہ جہاں سونا بھی ہے اور وہاں غربت بھی ہے، ان ظالم حکمرانوں کی وجہ سے۔ میرے دوستو، 14 سالوں سے ہمارے سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ آپ جا کر سکر کو دیکھے، لاڑکانہ کو دیکھے، نواب شاہ کو دیکھے، تر کو دیکھے، حیدرآباد کو دیکھے، کراچی کو دیکھے، ان کے چہروں کو دیکھے، چاروں طرف مایوسیاں، چاروں طرف غربت، چاروں طرف گندگی کے ڈھیر، چاروں طرف بے روزگاروں کی فوجیں، چاروں طرف اندھیر نگری اور چوپٹ راج۔ یہ کیسے ظالم اشرافیہ ہے۔ عمران خان نے کراچی میں جا کر اعلان کیا تھا کہ میں 1100 ارب روپیہ کراچی کے ترقی کے لیے دوں گا، اس لیے کراچی ترقی کرے گا، پاکستان ترقی کرے گا، لیکن 11 روپیہ بھی نہیں دے سکے اور یو ٹرن لے کر مکر گئے۔ میرے دوستو، انہوں نے کراچی کو تباہ کیا، انہوں نے سندھ کو تباہ کیا، انہوں نے بلوچستان کو تباہ کیا۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اور پی ٹی آئی نے جنوبی پنجاب کے لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس صوبے کو اپنا صوبہ بنائیں گے، جنوبی پنجاب صوبہ بنائیں گے۔ پیپل پارٹی کی حکومت یہاں ملتان سے، ان کا وزیر اعظم تھا شاہ محمود قریشی، ملتان سے تعلق رکھتا تھا۔ تینوں کی حکومتیں چلے گئیں، آئی گئی، لیکن وعدہ پورا نہیں کیا۔ قبائلی عوام کے ساتھ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی نے دونوں نے مل کر جھوٹ بولا ہے۔ انہوں نے کشمیر انڈیا کے حوالے کیا، انہوں نے اسٹیٹ بینک آئی ایم ایف کے حوالے کیا، انہوں نے آئی ایم ایف کے کہنے پر رضا باقر کو مسلط کیا۔ ان تینوں نے مل کر پاکستان میں سودی نظام کو مسلط کیا۔ آج میں یہاں سے چل پڑا ہوں اور انشاءاللہ تعالی ملتان، لاہور اور گجرانوالہ سے گزر کر میں پنڈی پہنچ رہا ہوں۔ اگر اس حکومت نے ان 3 دنوں میں مہنگائی کو ختم نہیں کیا، کرپشن کو ختم نہیں کیا اور سودی نظام ختم کرنے کا روڈ میپ نہیں دیا، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پر اعتماد کے ساتھ میں پنڈی میں اپنے احتجاج کا ایک اور فیز کا اعلان کروں گا۔